حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات کے ہمراہ، گدھیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک گدھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بیٹھے تھے اور معاذ بن جبل بھی اسی گدھیا پہ پیچھے بیٹھے تھے، دونوں جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ، قال لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، اے معاذ، اللہ کے نبی نے کہا معاذ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی حاضر ہوں، اللہ کے نبی حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ 3 دفعہ آپ نے آواز دی اور تینوں دفعہ انہوں نے کہا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے اور کیا تمہیں پتا ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، معاذ بن جبل نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق اللہ کے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو شریک نہ ٹھہرائیں، ساجیدار نہ بنائیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سارے معبود جھوٹے ہیں، سارے معبود جھوٹے ہیں، چاہے وہ نبی کو معبود بنایا گیا ہو، رسول کو معبود بنایا گیا ہو، ولی کو معبود بنایا گیا ہو، کسی شہید کو، کسی انسان کو، کسی پیڑ کو، کسی پودے کو، کسی حیوان کو، کسی جانور کو، کسی بچڑے کو، کسی گائے کو، کسی نبی کو، چاہے وہ موسیٰ کو، چاہے وہ عیسیٰ کو، چاہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چاہے صحابہ کو، چاہے حسن کو، چاہے حسین کو، چاہے علی کو، چاہے فاطمہ کو، چاہے ابو بکر کو، چاہے عمر کو، چاہے عثمان کو، غرض کی کائنات میں اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں، کسی کو بھی اگر کسی نے معبود بنا لیا تو یہ سب کا سب شرک باللہ۔ ایسا بندہ مسلمان ہونے کا حق رکھ سکتا؟ بولو، مشرک ہے، وہ مشرک ہے، وہ اللہ کے حق کا ڈاکو ہے۔ جیسے وہ عورت اپنے شوہر کے بسترے پر غیر مرد کو سلا کر وہ بیوی کا حق کھو دیتی ہے، ایسے ہی ایک شخص کلمہ پڑھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنا کر، ساجیدار بنا کر کے وہ اسلام اور مسلمانوں کے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ علم نہ ہونے کی۔ علم ہوتا، اللہ کے حدیث کا علم ہوتا، اللہ کے نبی کے حدیثوں کا علم ہوتا، اللہ کے قرآن کا علم ہوتا، تو پھر وہ اللہ کے حق کو اور بندوں کے حق میں خلط ملط نہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے؟ ہمارے نبی کا بھی ہمارے حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اللہ کے نبی کو اپنا رہنما، رہبر، مقتدی، پیشوا، اور جس طرح رب کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی بھی امتی کو شریک کرنا یہ شرک پھر رسالت۔ نبوت کا مقام کیا ہے؟ رسالت کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو کائنات سے کسی کی بھی بات چل سکتی؟ بولو، یہ منصب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اے مسلمانوں، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اور یہ دونوں باتیں اس لیے میں بتا کے جا رہا ہوں کہ آج مسلمان بھارت کے کثیر تعداد میں اس برائی کے اندر ملوث ہیں، اور مبارک ہو اہل حدیثوں، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں ان دونوں کا علم عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور رسول اللہ کی رسالت میں کسی کو بھی ساجیدار نہ بنایا جائے۔ رسول امام الہدیٰ ہیں، رسول امام الانبیاء ہیں، رسول امام کائنات ہیں۔ رسول کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میرے نبی کا منصب یہ ہے کہ جو رسول کے پیچھے چلتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، اور وہابی کہہ کر کے ہمیں بدنام نہ کیا جائے، وہابی کہہ کر کے جھوٹ نہ بولو، وہابی کہہ کر کے کہ ہم گستاخ رسول ہیں، گستاخ نبی ہیں۔ ارے مردودو، تم سے بڑھ کر کے گستاخ دنیا میں ابو جہل بھی نہیں تھا، ابو لہب بھی نہیں تھا۔ تم کلمہ پڑھ کر کے، ارے کوئی بن بیاہی لڑکی اگر کسی کے ساتھ بھاگ جائے،
اگر وہ کسی کے ساتھ بدکاری کر لے بن بیاہے لڑکے کے ساتھ، شریعت نے اس کو حکم دیا ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ کتنے مارے جائیں؟ 100 کوڑے مارے جائیں بس، اور اسے شہر سے دور کر دیا جائے اس لڑکے کو مار کر کے اس لڑکی کو۔ لیکن اگر کوئی شادی شدہ لڑکی، عورت زناکاری کے اندر، مرد زناکاری کے اندر پکڑا گیا تو اس کی کیا سزا اسلام نے مقرر کی ہے؟ کیا سزا مقرر کی ہے مسلمانوں؟ بتاؤ کیا؟ اسے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زنا تو دونوں نے کیا، کنواری نے بھی زنا کیا ہے، غیر شادی شدہ لڑکی نے بھی زنا کیا ہے، بدکار کیا ہے، اور شادی شدہ عورت نے بھی زنا کیا ہے، لیکن یہ سزائیں مختلف کیوں ہیں؟ اللہ اکبر! سزائیں مختلف اس لیے ہیں کہ پہلی والی کے پاس اس کی شادی نہیں ہوئی، اسے زندگی کی لذت کا، اسے زندگی کے نشیب و فراغ کا، اسے اچھے اور برے کا اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا، اس لیے اس نے بھول بھڑکے میں، بہلاوے میں، بہکاوے میں اس نے یہ غلط قدم اٹھا لیا، اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن یہ ایک عورت جس کے لیے شادی کا انتظام کیا گیا، شوہر کا انتظام کیا گیا، باقاعدہ نکاح پڑھایا گیا، مہر بھی دی گئی، گواہ بھی مقرر کیے گئے، ماں باپ کی اجازت بھی رہی، سماج اور معاشرے کے اندر اس کا نکاح ہوا، اس کے باوجود بھی اپنے شوہر سے گھر کو اور اس کے در کو چھوڑ کر وہ غیر مرد کے ساتھ بدکاری کرے گی، اس لیے اس کو اتنا بڑا جرم دیا، سزا دی جائے کہ اسے جینے کا کوئی حق موجود دنیا کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک میں نے مثال دی ہے، اس کو سامنے رکھنا۔ ایک بے کلمہ شرک کرتا ہے، گائے پوچھتا ہے، بیل پوچھتا ہے، بھینس پوچھتا ہے، پتھر پوچھتا ہے، پتھر پوچھتا ہے، پیڑ پوچھتا ہے، سورج پوچھتا ہے، مورتی پوچھتا ہے، جانداروں کو بھی پوچھتا ہے، بے جانوں کو بھی پوچھتا ہے، اس کی بات الگ، اس کا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگوں کا ہے، جو اللہ کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، جو زبان سے کہتے بھی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے باوجود بھی تعظیموں کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھٹوں سے تعزیے بناتے ہیں، شدے بناتے ہیں، علم بناتے ہیں، چبوترے بناتے ہیں، درگاہ بناتے ہیں، مردوں کو سنگ مرمر سے ان کے مزار بناتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، اگربتیاں سلگاتے ہیں اور کہتے ہیں بہت بڑے ولی اللہ ہیں، یا قطب ہیں، یا غوث ہیں، یا فلانی ہیں، یا ابدال ہیں، یا اوتاد ہیں، یا امجاد ہیں، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، یا اللہ کے دوست ہیں۔ تیرے ابا کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی، کس نے کہا یہ مرا ہوا اللہ کا ولی تھا؟ تجھے کیسے پتا؟ کس نے تجھے بتایا؟ قرآن میں دلیل ہے کوئی؟ حدیث میں ہے کوئی دلیل؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مردے پوجے جا رہے ہیں، ان مردوں کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی حصیت پڑھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ان کے عقیدے اگر ہم مان لیں تو ہم مسلمان نہ رہیں، مسلمان ہونے کے بجائے ہم کافر ہو جائیں۔ جاؤ اٹھاؤ ان کی کتابوں کو پڑھو۔ تم کہتے ہو وہابی اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا، بیٹا ایسے پیٹے جاؤ گے اللہ کے ہاں، جھوٹو لعنت ہو جھوٹ بولنے۔ ہم کو کہتے ہیں وہابی، کیا کہتے ہیں؟ سنے ہو کہ نہیں سنے؟ سنے ہو مسلمانوں؟ تانا دیتے ہیں کہ وہابی ہیں، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ گستاخ نبی، گستاخ رسول، اس مردود کو بولو منہ میں لگام ڈال اپنے، نبی کا گستاخ۔ ہم نے تو اہل حدیثوں نے وہ کہتے ہیں یہ وہابی ازم ہے، کیا ہے یہ وہابی؟ ابھی میں سن رہا تھا ایک خبیث کی آڈیو آئی تھی، ویڈیو تھی یوٹیوب کے اوپر، وہ کہہ رہا تھا وہابی اور نجدی ٹولہ، وہابی نہا، یہ لوگ اللہ کے نبی کو کے گستاخ ہیں، یہ لوگ اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں، یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، یہ لوگ فلاں کو نہیں مانتے، یہ حدیث کو نہیں مانتے۔ جاؤ کہہ دو ہم ہیں اس دنیا میں تو یہ زمین اور آسمان موجود ہے، ہم اپنے آپ کو وہابی تو نہیں کہتے، لیکن تمہارے کہنے پر ہم یہ کہتے ہیں
جس دن وہابی ختم ہو گئے، رب کی قسم ہے یہ زمین اور یہ آسمان ختم کر دیے جائیں گے۔ ہماری وجہ سے یہ سب قائم ہے۔ ہم موحد ہیں، ہمارا کیس ہے ترک رسوم، ہم توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہم نبی کی رسالت میں بھی کسی کو، کسی امام کو، کسی فقیہ کو، کسی پیر کو، کسی مولوی کو نبی کے منصب کے برابر بھی سمجھنا کفر ہے۔ بولو حقیقت ہے کہ نہیں یہ مسلمانوں؟ ہم نے محمد الرسول اللہ کہا تو ہم نے دلیل مانگی کہ ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں جس پر محمد کی مہر نہ لگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ہمارا منہج، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ ہم نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، نبی کے صحابہ کو نہیں دیکھا، لیکن اسی نبی کے بتائے ہوئے، صحابہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چل رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے شعبان کے روزے اس لیے نہیں رکھے کہ میرے نبی نے بدعت کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ایسے اعمال کو بدعت کہا ہے۔ ہم نے قرآن خوانیوں کو بدعت اس لیے سمجھا، قرآن کو پڑھنا ہم حرام نہیں سمجھتے، لیکن قرآن کو اپنے منمانی جہاں چاہو وہاں پڑھو، ہمارے نبی نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھا؟ قرآن خوانی کہاں کرتے ہیں؟ مردوں کہاں کرتے ہیں؟ بولو، مردوں پر قرآن خوانی کرتے ہیں، ایسے نہیں کریں گے کبھی پڑھ ہیں۔ ہم اہل الحدیث ہیں اور اہل حدیث ہو، ہمارا یہی منہج اور منصب، ہمارا یہی ہماری آبرو، ہماری عزت ہے کہ ہم رب کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کسی کو خاطر میں بولو نہیں لائیں۔ یہ ہے ہمارا دین جو رب کے قرآن میں ہے، محمد الرسول اللہ کے فرمان میں۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس کا علم حاصل کرو۔ اس کا علم کیسے پاؤ گے؟ کیسے حاصل ہوگا اس کا علم؟ ادھر ادھر سے سن کر کے نہیں، ان مدرسوں کو یونیورسٹی بناؤ، ان چھوٹے چھوٹے اداروں کو بڑے بڑے ادارے بناؤ اپنے پیسوں کے ذریعے۔ حکومتوں کے منہ نہ دیکھو، گورنمنٹ کے منہ نہ دیکھو، کیونکہ تم جس ملک میں رہتے ہو اس ملک میں اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، ان مدرسوں کو بلند کرنا پڑے گا، اور ان مدرسوں کے اندر صرف قرآن کا حفظ نہیں ہونا چاہیے، ان مدرسوں کے اندر صرف عربی نہیں پڑھانی چاہیے، عربی بھی پڑھاؤ، اس مدرسے کے اندر سنسکرت بھی پڑھاؤ، اس مدرسے کے اندر اتنے بڑے کالج بناؤ کہ یہاں پر میڈیکل کالج بھی مسلمانوں کا ہو، گرلز کالج بھی مسلمانوں کا، اپنی بیٹیوں کے لیے گرلز کالج بناؤ، اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، اپنے مردوں کو، لڑکوں کو بھی پڑھاؤ، پردے کے ساتھ پڑھاؤ۔ گورنمنٹ کے ہاں یہ گورنمنٹ بے دین ہے، بے مذہب بے دین گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کسی مذہب کی، کسی دین کی سپورٹ نہیں کرتی۔ ہمارا بھارت سیکولر ہے، اس حقیقت کو سمجھو۔ اس لیے تمہیں خود اپنے کندھوں پر اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اپنی یونیورسٹیاں بناؤ، جھارکھنڈ کے لوگوں اور للمٹیا اور اس کے قرب و جوار کے لوگوں، تمہارے پاس اتنے برس سے تم یہاں رہتے ہو، مجھے بتاؤ کوئی لڑکیوں کا کالج تم نے بنایا؟ کیوں نہیں بنایا؟ اتنے زکوٰۃ، اتنے صدقات، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اس قدر اللہ رب العزت نے کی راہوں میں اپنے وقت کی بھی قربانیاں آپ دے رہے ہیں، جسم کی بھی قربانیاں دے رہے ہیں، اور جیبوں کی بھی قربانیاں دے رہے ہیں، اور کہاں بیٹھے ہیں؟ ان گھاس پھوسوں پر بیٹھے۔ یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا، اے بہار اور یو پی اور بلکہ جھارکھنڈ اور بنگال کے لوگوں، عزت کرنا سیکھو۔ جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی اس قوم کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہاں پھوسوں پر تم، ان دھول اور مٹیوں پر تم بٹھا کر تم کیا سکھا رہا؟ تم نے کیا عزت کی؟ یہ ہمارے بھائی کھڑے ہیں، کاش ان کے لیے کرسیاں ہوتی تو یہ کرسیوں پہ بیٹھ جاتے۔ تمہاری مجلسوں میں کون آئے گا؟ کوئی پولیس آفیسر آئے گا؟ کوئی پڑھا لکھا کوالیفائڈ یونیورسٹی کا اسکالر آئے گا؟ کوئی ڈاکٹر آئے گا؟ پینٹ شرٹ پہننے والا کہاں بیٹھے گا؟ تم نے دھول اور مٹیوں کے اوپر یہی میں شروع میں کہنا چاہ رہا تھا۔ یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ میں جہاں جہاں بھی گیا اس سے بھی بدتر حالت دیکھے۔ میں نے اسی بہار کی دھرتی پر ایک جگہ میں ایسی جگہ گیا، اللہ کی قسم ہے
انتظام والے ساکاروں نے خالی زمین رکھی ہوئی تھی، وہاں کوئی اپنی طرف سے کوئی نہ گھاس اور نہ پھوس نہ فرش بچھایا۔ میری مائیں بہنیں بھی ویسی ننگی زمین کے اوپر۔ کیا امتحان لے رہے ہو آپ؟ ان مسلمان بیچاروں کا امتحان لے دیا جا رہا ہے کہ دین کے لیے، ارے دین کے لیے ان کو کتنا ستاؤ، عزت کرو، کرسیاں لاؤ، 5,000 10,000 کرسیاں ہوتی تو آج یہ مجلس اور بھی لمبی ہوتی، بہن بیٹیوں کے لیے بھی کرسیاں، اور سب کے لیے عزت کے ساتھ چاروں طرف ماشاءاللہ تبارک اللہ بہترین حال ہوتے، یا بہترین اسی قناعت کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، بہترین طریقے سے اس کو سجایا جا سکتا ہے، وہ تو کرتے تم انہیں یہاں بٹھا کے قرآن کی بھی توہین ہو رہی ہے، حدیث کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ میں جیا چوری کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں پورے بھارت کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو عزت دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام حدیث شریفہ ہے، اس کی عزت دو۔ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اس کی عزت کرو۔ اس کی عزت کرو گے تو تمہاری عزت ہوگی۔ دھول اور مٹیاں اب وہ دور نہیں رہے، وہ زمانے گئے۔ اب تو لوگ ٹیبلوں اور کرسیوں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے گی نہیں۔ غریب سے غریب آدمی بھی اس کے پیروں میں جوتے اور چپل ہوتے ہیں۔ ایک زمانے تھے کہ صرف امیروں کے پیروں میں جوتے چپل، اور ایک زمانہ نہیں، میں 40 45 50 سال پہلے کی بات نہیں، سب کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوا کرتے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، الحمدللہ 10 روپے کے لیے کوئی منہ نہیں دیکھتا۔ پہلے زمانے میں دن بھر رات بھر کی کمائیوں میں 10 روپے بھی پا جاتے تو بہت ہو جاتا، آج 10,000 بھی ہمارے لیے ناکافی ہوتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس لیے آئندہ جب بھی کوئی جلسہ ہو تو باقاعدے اس کے لیے پلاننگ کے ساتھ منظم طریقے سے چاروں طرف کناتیں لگا دی جائیں، کرسیاں رکھ دی جائیں، بہترین صوفے رکھے جائیں، لوگوں کو دعوت دی جائے، پولیس والوں کو بھی، حکومت والوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی، کیونکہ ہمارا دین یہ ہمارے باپ کا نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ اور جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں چاہے وہ بے کلمہ ہو، یہ اللہ کا دین سب کے لیے ہے، اور سب کو سناؤ، سب کو بتاؤ، سب کو گیان دو قرآن کا، سب کو گیان دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت کا، اور اس کو بتاؤ۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا میرے عزیزوں سے، میں اپنے بھائیوں سے، کہ سال 2 سال کے اندر ہماری بچیوں کے لیے ایک کالج ہونا چاہیے جہاں بہترین ٹیچ کر کے وہاں پر، اور ایک نہیں اور بھی کالجز دھیرے دھیرے قائم کیے جائیں۔ مالداروں سے میری درخواست ہے کہ اپنی زمینیں وقف کری جائیں، اور اس کے اندر چاہے وہ چھپر کے کالج بنائے جائیں، اینٹ اور پتھروں کے ہی صحیح بنا کر، اور اس کے اندر بہترین اسکالرس لائے جائیں۔ لڑکوں کو بھی یہیں پر تعلیم دی جائے، ان کے لیے میڈیکل کالج قائم کیے جائیں، لا کالج قائم کیے جائیں، ان کے لیے اب یہ جو ہے CA کے کالج تو نہیں، ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا جائے، انجینئرنگ کالج بنائے جائیں، IT کالج بنائے جائیں۔ یہ تمام سب کالج بنانا ہمارا کام ہے۔ کسی کے سہارے مت رہو، اللہ کا سہارا لو اور محنت کرو، مزدوری کرو، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے پیسوں کو، اپنی جیبوں کو کھولو، اور اپنے قائدین اور اپنے رہنماؤں کے کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھ کر اپنے قوم و ملت کو آگے بڑھاؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دنیا تمہارے قدموں پہ جھکنے کے لیے مجبور ہوگی انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولو، پڑھو گے، پڑھاؤ گے، بھارت کو آگے لے جانے میں یوگدان کرو گے، جاہل نہ رہو۔ ہمارا دین اسلام ہمیں جاہل نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک ایک بچے کو پڑھاؤ، اور میں مدارس کے ذمہ داروں سے بھی کہوں گا، کسی کے اوپر بھی آپ اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو۔ کسی کا بھی بچہ ہو، اس کو پڑھاؤ، اس کو پڑھاؤ، بھلے اس کے ماں باپ غریب ہی کیوں نہ، وہ بچہ یتیم ہی کیوں نہ، وہ شرارت ہی کیوں نہ کرے، وہ بدماشی کیوں نہ کرے، نہ مارو اسے، نہ ستاؤ، پیار دے کر کے اسے پڑھاؤ۔ وہ کم از کم تمہارے مدرسے میں شریف تو بنے گا، نمازی تو بنے گا، کم از کم 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہا ہے وہ۔ یہی کیا کرتا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرا خیال ہے اسٹیج پر علماء کرام تھک چکے ہیں،
اب بہت سارے منتظر بھی ہیں، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اس علم کے تعلق سے اتنی بات، یہ بیداری میں نے پیدا کی ہے۔ عزیزان گرامی، اس نصیحت کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانا کہ بے علم نہ تما خدا را شناخت، کہ جو بے علم ہوتا ہے وہ اللہ کو کبھی پہچان سکتا۔ اس لیے اولئک کالانعام بل هم اضل، جو بے علم ہوتا ہے وہ مشرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ فرماتا ہے وہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے علم کے قلعے بناؤ، علم میں آگے بڑھو، اور اپنے بچوں کو، اور سنو، قرآن 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 سب سے پہلے اور علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، چاہے بوڑھے ہو گئے ہو، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، تمام مہینوں کا سردار آ رہا ہے، بڑی خوشدلی سے اس کا استقبال کرو، اسے ویلکم کہو، اسے سواگتم کہو، مسجدوں کو صاف ستھرا کرو، حمامات ٹوائلٹ کو کلین کرو، آئینے کی طرح بالکل، کوئی میل کچیل نہیں ہونی چاہیے، اور گاؤں کے لوگوں اگر خادم نہیں رکھ سکتے تو ماؤں بہنوں کی ٹولیاں بنا کر، ہم نے دیکھا بچپن میں ہمارے مسجدوں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو باقاعدے چھوڑ دیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی 8-8 9-10 سال کی بچیاں پورے مسجد کو جھاڑو مارتی تھیں، پوچھا لگاتی تھیں، ایک ایک دن کے ایک گرد و غبار کی صفائی ہوتی تھی۔ حمامات ٹوائلٹ تو اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن جو کچھ بھی تھے ان کی صفائی ہوتی تھی۔ آج باقاعدے ان حمامات اور ٹوائلٹ کو صاف کرنے کے کلینرز بھی آ چکے ہیں، اس کے لیے پاؤڈر بھی آ چکے ہیں، صابن بھی مختلف طریقے سے آ چکے ہیں۔ مسجد کے ذمہ داران متولین سے درخواست ہے کہ وہ تمام سب میری آواز جہاں تک سنی جا رہی ہے اور میرا آوازہ جہاں تک بھارت کے لوگوں تک پہنچ رہا ہے، ابھی رمضان کی تیاریاں ابھی سے شروع کر دو، ابھی سے رمضان کا استقبال کرو، ابھی سے پنکھے انکھے بجلیاں اجلیاں صحیح کر لو، مائکرو فون وغیرہ صحیح کر لو، ٹوائلٹ حمامات پلمبروں کو بلا کر کے صحیح کروا لو، پانی اور عورتوں کے لیے بھی تراویح کے انتظامات کیے جائیں، درس اور تدریس کا انتظام کیا جائے، حلقے قرآن کے قائم کیے جائے۔ علماء حضرات کو چاہیے کہ مسجدوں کے ائمہ وہ لوگوں کو بیٹھ کر قرآن بھی سکھائیں اور لوگ قرآن بھی پڑھیں، اور مسجدوں میں قرآن کو رکھا جائے، مسجدوں کے اندر کولر لگائے جائیں پانیوں کے، کہ تاکہ روزہ کھولنے کے بعد ادھر ادھر کے پانی نہ پیئیں۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک گلاس پانی کسی بھائی کو پلا دینا 10 دفعہ نفلی حج کرنے کے برابر ہے، 10 دفعہ نفلی حج کرنے کے برابر ہے۔ ایسے کولر خرید کے لا کے مسجد کو ہدیہ کرو، اللہ کے گھر کو سنوارو، اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ قرآن کو صرف چومنے سے کام نہیں کرے گا، صفائی ستھرائی کے مرتب طریقے سے رکھو، مسجدوں کی حفاظت کرو، اللہ آپ کے گھروں کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ تبارک۔ قرآن کا یہ مہینہ قرآن کا آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو بڑی ہنسی سے، مسکراہٹ سے، اور لوگوں کو کھاؤ کھلاؤ پلاؤ۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے دین کے لیے کشادہ فرمائے، اپنے وطن کی اپنے دین کی خدمت کرنے والا بنائے، اپنے بال بچوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، بڑوں کے چھوٹوں کے سب کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الوداع جھارکھنڈ، الوداع، انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔